السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ میں ہوں آپ کے ساتھ القراءت اکیڈمی اسلام آباد سے آپ کی بہن بریدہ عطا۔ سب سے پہلے آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق قرآن کلاس میں مرحبا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر اس کلاس کا، اس قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم اپنی کلاس کا آغاز انشاءاللہ کبھی قرآن پاک کی آیت سے تو کبھی حدیث شریف سے کریں گے، کیونکہ علم کا سر چشمہ یہی دو چیزیں ہیں، قرآن و حدیث۔ اور الحمدللہ ہم نے یہ جو کلاس کو جوائن کیا وہ بھی اسی لیے کہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں۔ تو میں نے سوچا کہ قرآن کی علامات ہم نے سیکھنی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اخلاق کو بھی درست کرنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی کلاس میں ساتھ ساتھ اخلاق کے متعلقہ احادیث بھی رکھیں گے تاکہ ہمیں قرآن کی اچھے سے سمجھ آ سکے اور پھر ہم اس پر عمل کریں اور اس کی تبلیغ کریں۔ تو دیکھیے اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے اخلاق کے بارے میں کیا فرمایا کہ کس قدر انسان کا اخلاق اچھا ہونا ضروری ہے۔ اخلاق دو طرح کا ہوتا ہے نا، اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کس اخلاق کی بات کی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم۔ کیا ترجمہ اس حدیث کا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اکمل المؤمنین ایمانا، سب سے زیادہ کامل ایمان اس مومن کا ہے، احسنهم خلقا، جو ان میں سب سے اچھے اخلاق والا ہے، وخیارکم، اور تم میں سے بہترین وہ ہیں، خیارکم، جو بہترین ہو، لنسائہم، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ یا اپنی بیویوں کے ساتھ۔ تو دیکھیں اخلاق کا اچھا ہونا کس قدر ضروری ہے۔ اخلاق ہے کیا؟ اخلاق ہماری عادات ہیں، ہمارا کسی سے بات چیت کرنا یا کسی کے لیے کچھ کرنا، کوئی کام کرنا، کوئی ہمیں مدد کے لیے پکارے تو اس کی ہیلپ کرنا یا نہ کرنا، یعنی ہماری جو عادات ہیں، ہمارے روزمرہ کے ہمارے کام، ہماری عادات، انہیں کہتے ہیں اخلاق۔ تو اخلاق دو طرح کا ہوتا ہے، اخلاق اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے۔ تو جس کا اخلاق برا ہے تو اس شخص کو پھر ناپسند کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کو پسند نہیں کرتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہی پسند نہیں کرتا تو پھر کوئی اور کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم صحیح والے مومن بنیں، جن کو واقعی شریعت مومن کہتی ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے اخلاق اچھے بنانے ہیں۔ اور وہ اچھا کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں ہم لوگ تو کہتے ہیں نا کہ بھئی کوئی ہمیں بات کر کے جائے کہاں، ہم تو ایک کا جواب چار لگا کے دیں گے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، ہے نا۔ ہم تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتے ہیں، بھی ہمیں کوئی کچھ کہہ کے جائے کہاں۔ یہ اخلاق نہیں ہے نا۔ پھر اچھا اخلاق تو وہ ہے کوئی برا بھی کر دے نا، جتنا بھی برا کر دے، ہم عفو درگزر سے کام لیں، ہم اسے معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر تم عفو درگزر سے کام لو تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے جانی دشمنوں کو تمہارا جگری دوست بنا دے، اور یہ حقیقت ہے۔ آپ کبھی آزما کر تو دیکھیے، واقعی اگر ہم دوسروں کی غلطیاں درگزر کرنا شروع کریں نا تو دوسروں کے دل میں ہماری محبت پیدا ہونے لگتی ہے۔ وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ بھئی میں تو ہمیشہ اس کے ساتھ ایسا کرتا ہوں
لیکن اس نے کبھی میرے ساتھ برا نہیں کیا، کتنا نائس مین ہے، کتنا اچھا بندہ ہے یہ، تو پھر میں کیوں اس کے ساتھ ایسے کرتا ہوں نا، تو پھر وہ بندہ بھی خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ہمارے ساتھ برا کرتا رہے اور بدلے میں ہم اچھا کرتے رہیں لیکن وہ اچھا نہ بن سکے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان وہ تو غلط نہیں ہو سکتا نا، کہ اگر تم عفو درگزر سے کام لو، معاف کرو، تو اللہ تعالیٰ جان کے دشمنوں کو دلی دوست بنا دیتا ہے۔ اور پھر دوسری بات، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہترین ہیں۔ اسپیشل عورتوں کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ لوگ عورتوں سے اچھا سلوک نہیں کرتے، عورتوں کو اچھا نہیں سمجھتے۔ آج کے اتنے جدید دور میں بھی ایسا ہی ہے، اس لیے پھر اس دور کو بھی جدید دور کہنے کو جی نہیں چاہتا، کیونکہ ایسا تو دور جہالت میں ہوتا تھا کہ لوگ عورتوں سے برا سلوک کرتے تھے۔ اسلام نے عورت کو بڑا مقام دیا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کو کھانا کھلاتا ہے تو اس کے لیے صدقہ ہے، یعنی نیکی ہے اس کے لیے، بجائے یہ کہ ان کو مارنا، ان کا خیال نہ رکھنا، انہیں ان کے کھانے پینے کا انتظام نہ کرنا، ان کے رہنے سہنے کا انتظام نہ کرنا، تو یہ ایک گناہ گار ہونے کی پھر علامت ہے۔ ویسے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، یعنی ہم مسلمان ہونے کے ناطے اس بات کا بہت خیال رکھیں گے کہ ہماری کسی طرح کی بھی کوئی عادت، کوئی بات، ہمارا کوئی کام ایسا نہ ہو جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا کہ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ دل چاہے مومن کا ہے چاہے کافر کا ہو۔ تو دیکھیں، جب کافروں کی بھی دل آزاری نہیں کرنی تو پھر ایک مومن کی کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہی اچھے اخلاق کا مالک بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ پھر ہم نے دیکھا کہ قرآن کریم کو سیکھنا کتنا آسان ہے، ذرا بھی مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ ابھی آپ کو بھی پتہ چل جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے جو کلمات ہیں، وہ 65% ہماری اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ 65%، 100 میں سے 65% قرآن پاک کے کلمات ہماری اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس لیے جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں نا تو ہمیں اتنے الفاظ کا معنی خود ہی آنے لگتا ہے، کیونکہ وہ ہم اردو میں یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر 20%، 20% الفاظ ایسے ہیں جو ریپیٹ ہوتے ہیں، بار بار آتے ہیں، تو بار بار آنے کی وجہ سے ان کا ترجمہ آسان ہو جاتا ہے، ان کو رٹے نہیں لگانے پڑتے۔ اور صرف پھر 15% الفاظ ایسے ہیں جو خالص عربی میں ہیں، وہ اردو میں استعمال نہیں ہوتے، اور وہ اتنا زیادہ بار بار بھی نہیں آتے، اور وہ صرف اور صرف دیکھیں 100% میں سے صرف اور صرف 15% ہے، چھوٹا سا حصہ ہے جس پہ ہمیں محنت کرنی ہے۔ دیکھیں یہ تو 65% ایک بڑا حصہ ہماری اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس میں ہمیں زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور 20% ایسے ہیں جو بار بار آتے ہیں، تو بار بار آنے سے ہمیں ویسے یاد ہو جاتے ہیں، وہ صرف چھوٹا سا ایک حصہ 15% وہ خالص عربی میں ہے، جس کے لیے ہم نے اس کورس سے سیکھنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ ہر کام جس میں محنت کی جائے گی نا وہ بہترین ہوتا ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البلد میں فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ ہم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا، مشقت کے لیے۔ تو ظاہر ہے پھر ہمیں محنت تو کرنا ہوگی نا، محنت نہیں کریں گے تو پھر کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ بات سے مراد، بات کیا ہوتی ہے؟ ایک کلمہ جس کا کوئی
मानी होता है उसे कहते हैं कलीमा। तो कलीमा इसके 3 हिस्से होते हैं, वो कौन कौन से? इस्म, फेल और हर्फ। कलीमा कभी इस्म होता है, यानी जब हम कोई बात करते हैं तो वो बात कभी इस्म होती है, कभी फेल और कभी हर्फ होती है। तो इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता हम इनमें से हर एक पे अलग अलग से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम फेल पे बात करेंगे, ठीक है। इस्म का मतलब क्या है? इस्म का माना है नाम, फिर फेल का माना है काम, और फिर हर्फ। हर्फ ही है, हर्फ एक ऐसा कलिमा है जो इन 2 कलिमों से मिले बगैर अपना मानी नहीं देता, यानी मानी तो इनके होते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। हर्फ के मानी का फायदा तब होता है जब वो इस्म और फेल के साथ मिलते हैं। इस्म किसे कहते हैं? नाम को, फेल काम को, और हर्फ ये कुरान पाक में बार बार इस्तेमाल होने वाले कुछ हरूफ हैं जो इस्म और फेल के साथ मिलके आए तो इनके मानी का फायदा होता है। फिर आज हम फेल पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो हम देखेंगे कि फेल के कुछ औजान होते हैं, तो आज हम फेल के कुछ औजान पढ़ेंगे। फेल के 3 वजन हैं, ठीक है। फ़ाअला, फ़ाइला, और फिर देखें, आपने देखा होगा यहाँ पर आइन की जबर आ रही है, यहाँ आइन के जेर आ रही है। तो आइन कलिमे की हरकत की तब्दीली से वजन बनते हैं। तो ये आ गया है फ़ाउला, यानी कि हमारे पास एक लफ्ज है फ़ाअला, फ़ा आइन लाम, इसका मादा है फ़ा आइन लाम, ठीक है। और मादे से ही वजन बनते हैं, बाब बनते हैं, ठीक है। तो फ़ा आइन लाम में ये जो आइन कलिमा है इसकी हरकत के बदलने से वजन बनते हैं। और वो हरकत क्या है? कभी इस पर जबर आती है, कभी इस पर जेर आती है, और कभी इस पर पेश आती है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। फ़अला, फ़ाइला, फ़ाउला। फ़अला का माना फेल काम है ना, काम, तो फ़अला उसने किया, फिर फ़ाइला उसने किया। देखें मानी तीनों के सेम आएंगे, फ़ाउला उसने किया। अब देखें आइन कलिमे की हरकत बदली है लेकिन लफ्ज के मानी में कोई तब्दीली नहीं आई है। उसने किया, उसने किया, उसने किया। और एक और चीज यहाँ आप नोट करें, ये देखें फ़अला, यहाँ पर 3 जबर आ रहे हैं, है ना, 3 जबर आ रहे हैं ना, एक फा की जबर है, एक आइन की जबर है और एक लाम की जबर है। और यहाँ पे अगर हम देखें फ़ाइला, इसमें 2 जबर आ रहे हैं, एक जबर फा पे है, एक जबर लाम पे है। और यहाँ देखें फ़ाउला में, तो यहाँ भी 2 जबर हैं, एक फा पे जबर है और एक लाम पे जबर है। तो इसका मतलब है कि जब किसी कलिमे में 3 जबर आए, ठीक है, जब किसी कलिमे में 3 जबर आए या 2 जबर आए, ठीक है, कहाँ पर? अगर 3 जबर आए तो वो तीनों हरूफ पे जबर है, अगर 2 जबर आए तो पहले और आखिरी हरफ पर जबर आना चाहिए। पहले और आखिरी हरफ पर जबर हो, दरमियानी हरफ पर कोई भी हरकत हो, 3 जबर हो या 2 जबर, 2 जबर से मुराद पहले और आखिरी हरफ पर जबर हो, तो उसका माना बनता है उसने किया। ये जो उसने किया मानी लिखा आपने, किसका माना है? ये मानी है 3 जबर या 2 जबर का। 3 जबर या 2 जबर का माना उसने किया, उसने किया, उसने किया। और कभी कभी इन 3 जबर या 2 जबर का माना वो की सूरत में भी लगता है, वो इंशाल्लाह ताला हम मजीद अफ़आल पढ़ेंगे तो उसमें हमें समझ आएगी इंशाल्लाह। अब यहाँ पर देखें कतबा, कतबा आइन कलमे पे जबर आ रही है, ये फ़ाअला था ना, फ़ा आइन लाम, इसका मादा था फ़ा आइन लाम, तो यहाँ पे कतबा फ़ाअला इसी वजन पे आ रहा है ना, तो हम ये कह सकते हैं इसमें कतबा, ये जो काफ है ये फ़ा कलिमा है, ता आइन कलिमा है और बा लाम कलिमा है। कतब, यहाँ 3 जबर आ गए। तो ये कतब आपने देखा होगा हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं किताब, तो अरबी में भी आ गई ये कतब। किताबत, उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं किताबत, जिसका माना होता है लिखना, तो यही माना कातबा का है, लिखना। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 जबर आ रहे हैं, 3 जबर का माना था उसने किया, तो कतब का माना लिखना, तो कातबा का क्या माना हो जाएगा?
اس نے لکھا. اسی طرح سمع، اس میں کیا ہے، 2 زبر آ رہے ہیں اور 2 زبر کا معنی تھا اس نے کیا. سمع سماعت سے ہے. ہم اردو میں یوز کرتے ہیں نا کہ فلاں کی سماعت کمزور ہوگی یا تمہاری سماعت کمزور تو نہیں ہوگی، تمہیں میری بات نہیں سنائی دے رہی، ایسے ہم کہہ دیتے ہیں نا. تو سماعت کا معنی ہوتا ہے سننا، تو وہی معنی یہاں پر سامعہ کا ہے. فاعلہ سامعہ، سیم وزن آ رہا ہے نا دونوں کا. تو سین آ گیا فا کی جگہ پہ، میم آ گیا عین کی جگہ پہ، اور عین آ گیا ہے لام کی جگہ پہ. فاعلہ سامعہ. تو چونکہ سماعت کا معنی ہے سننا، تو 2 زبر کا معنی اس نے، تو سامعہ اس نے سنا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حسونہ. حسونہ کا وزن کیا ہے، فاعولہ. ہا فا کی جگہ پہ آ گیا، سین عین کی جگہ پہ آ گیا، اور نون لام کی جگہ پہ. تو ہم نے یہاں دیکھا فاعولہ میں عین کلمے پر پیش تھا، باقی شروع اور آخر میں زبر ہے. تو حسونہ میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، شروع اور آخر میں زبر آ رہی ہے اور سین پر درمیانی حرف پر پیش آ رہا ہے. تو کیا مطلب، یا تو تینوں حروف پر زبر ہو، یا پھر پہلے اور آخری حرف پر زبر ہو، درمیانی حرف کی حرکت کچھ بھی ہو، تو معنی ہے اس نے کیا یا وہ. تو حسونہ، حسونہ کا معنی ہے وہ خوبصورت ہوا. حسین ہم اردو میں یوز کرتے ہیں نا، حسین وہ کتنا حسین ہے. تو حسونہ کا معنی خوبصورت ہونا، تو یہاں پر پھر 2 زبر کا معنی ہوگا وہ خوبصورت ہوا. اب ہمارے پاس جب بھی ہم کوئی فعل پڑھتے ہیں تو اس کے پہلے صیغے کو کہتے ہیں واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے، واحد مذکر غائب. رزق، اس کا کیا معنی ہوگا، رزق، یہ ہم اردو میں یوز کرتے ہیں جس کا معنی ہوتا ہے رزق. تو اس کا پھر کیا معنی ہوگا، رزق اس نے رزق دیا. ٹھیک ہے، اس نے رزق دیا. اسی طرح جعل اس نے بنایا. جعل کا معنی بنانا، 3 زبر کا معنی اس نے، تو جعل اس نے بنایا. غفر، دیکھیں ہم اردو میں یوز کرتے ہیں مغفرت، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، فلاں کی مغفرت فرما. ٹھیک ہے، تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں بخش دے. تو غفر کا معنی بخشنا، اور 3 زبر کا معنی ہوا اس میں اس نے. غفر اس نے بخشا. اب اس کے بعد ہے ضرب، ضرب ضرب لگانا. اس نے ضرب لگائی، کیا مطلب، مارا. ضرب کا معنی ہے مارنا، تو 3 زبر اس نے، ضرب اس نے مارا. منع، منع ہم اردو میں یوز کرتے ہیں منع کرنا، منع کیا، تو روکنا، یعنی اس کا معنی ہے روکنا. تو منع اس نے روکا. رزق اس نے رزق دیا. پھر ہم مزید دیکھتے ہیں عبادہ. عبادہ عبادت سے ہے نا، ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. تو عبد عبادت سے، اور 3 زبر کی وجہ سے اس نے عبادت کی. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا نصر. نصر مدد کرنا. ٹھیک ہے، نصر کا معنی ہے مدد کرنا، تو 3 زبر کی وجہ سے اس نے معنی لگا، تو نصر اس نے مدد کی. اسی طرح ذکر، ذکر کا معنی ہے یاد کرنا، ذکر کرنا. ہم اردو میں یوز کرتے ہیں ذکر کرنا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا. تو ذکر اس نے یاد کیا. پھر شکر، شکر شکر سے ہے، شکر ہم اردو میں یوز کرتے ہیں جس کا معنی ہو، تو 3 زبر کی وجہ سے معنی ہو گیا اس نے شکر کیا. پھر اسی طرح نظر، یہ نظر ہم اردو میں یوز کرتے ہیں فلاں کی نظر بڑی تیز ہے، یا کہتے ہیں فلاں کی نظر خراب ہو گئی ہے نا. تو نظر سے مراد کہ اس کو بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے، یا اس کو اب صحیح سے دکھائی نہیں دیتا. تو نظر کا معنی دیکھنا، تو نظر اس نے دیکھا. پھر خلق، خلق، خلق کا معنی پیدا کرنا. مخلوق ہم اردو میں یوز کرتے ہیں مخلوق، مخلوق کا معنی ہے جسے پیدا کیا گیا، اسی سے خلق ہے پیدا کرنا. تو 3 زبر کی وجہ سے اس نے پیدا کیا. یعنی کہ کوئی بھی کلمہ آپ دیکھیں گے نا، اگر وہاں پر 3 زبر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے،
تو معنی ہو جائے گا اس نے کیا. اور دیکھیں کتنے آسان الفاظ ہیں نا, یہ سارے قرآن پاک سے الفاظ لیے گئے ہیں. اتنے آسان ہیں قرآن پاک کے الفاظ جو ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور پھر ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو ابھی اوپر جو ہم نے ساری سلائڈ پڑھی اس میں یہ ان کے معنی دیے ہوئے ہیں. رزقا اس نے رزق دیا, جعلا اس نے بنایا, غفرا اس نے معاف کیا, ضربا اس نے مارا, منع اس نے روکا, پھر اس نے رزق دیا رزقا, پھر اس نے عبادت کی. کیا اس کا پڑھا تھا ہم نے؟ عبادہ. عبادہ اس نے عبادت کی. اس نے مدد کی نصارا. اس نے ذکر کیا ذکر. اس نے کا معنی کہاں سے آیا؟ 3 زبر کا. یہ دیکھیں یہی لفظ تھا نا جو ہم نے اوپر پڑھا تھا, بس اس کو ہم نے 3 زبر لگا دیے تو اس میں اس نے کا معنی آ گیا. اس نے ذکر کیا. پھر یہ ہم نے پڑھا تھا شکر کا لفظ اوپر پڑھا تھا, اس کو ہم نے 3 زبر لگا دیے تو یہ شکرہ بن گیا. پھر اس میں اس نے کا معنی آ گیا ہے تو شکرہ اس نے شکر کیا. اسی طرح دیکھا, دیکھنا نظر سے دیکھا جاتا ہے نا, تو نظرہ اس نے دیکھا. پھر اس نے پیدا کیا خلق, خلق اس نے پیدا کیا. پھر اس کے بعد ہم آئیں گے تثنیہ کی طرف. تثنیہ مذکر غائب. دیکھیں واحد کہتے ہیں ایک کو, تثنیہ کہتے ہیں 2 کو. ٹھیک ہے, واحد سنگولر اور تثنیہ کہتے ہیں ڈوئل کو. ایک چیز کو ظاہر کرنا ہو تو عربی میں اسے بولتے ہیں واحد, 2 چیزوں کو ظاہر کرنا ہے تو عربی میں اسے کہتے ہیں تثنیہ. ٹھیک, تو تثنیہ کو ڈوئل بولتے ہیں, یعنی ڈوئل کو تثنیہ کہتے ہیں. تو یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں ڈوئل یعنی تثنیہ مذکر غائب. مذکر سے مراد جینٹس میل, اور غائب سے مراد ایسا شخص جس کے بارے میں بات کی جائے, یعنی جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو اسے کہتے ہیں غائب. تو ہم اب دیکھیں گے کہ تثنیہ مذکر غائب کیسے بنایا جاتا ہے. تو یہ دیکھیں اوپر ہم نے پڑھا تھا فعلا, وہاں پہ یہ الف شامل نہیں تھا تو وہ تھا واحد مذکر غائب. اب جب تثنیہ مذکر غائب بنایا تو دیکھیں کتنی سمپل بات ہے نا, کہ فعلا جو تھا ہمارے پاس صرف اس کے آخر میں ہم نے ایک الف کا اضافہ کر دیا تو وہ بن گیا فعل فعل فعل. تو اس الف نے بتایا کہ اب اس فعل کا معنی میں 2 کا معنی بھی شامل ہوگا. ٹھیک ہے, فعلا اس نے کیا, فعلا ان دونوں نے کیا. اسی طرح رزقا اس نے رزق دیا تو رزقا ان دونوں نے رزق دیا. جعل ان دونوں نے بنایا. دونوں کا معنی کہاں سے آیا؟ یہ جو آخر میں الف آ رہا ہے نا, الف, اس کا معنی ہے دونوں. ظلما ان دونوں نے ظلم کیا. ضربا ان دونوں نے مارا. نزلا وہ دونوں نازل ہوئے. ٹھیک ہے, یا وہ دونوں اترے. اسی طرح لعن ان دونوں نے لعنت کی. لعنت اردو میں یوز ہوتا ہے نا, اسی سے لعن. لعن اگر ہم یہاں سے الف کاٹ دیں گے تو یہ بن جائے گا لعن, تو یہ سنگولر کے لیے ہو جائے گا اس نے لعنت کی, واحد مذکر غائب. پھر اس کے بعد عبدا, یہ دیکھیں اوپر ہم نے عبادہ پڑھا تھا نا, صرف اس کے آخر میں الف کو بڑھایا گیا ہے تو وہ بن گیا تثنیہ. اس الف کی وجہ سے یہاں پر لفظ 2 بھی لگے گا. ٹھیک ہے, الف کا معنی ہے 2. عبد بغیر الف کی, عبد اس نے عبادت کی, الف لگا دیا تو تثنیہ بن گیا عبد ان دونوں نے عبادت کی. اسی طرح حضرا وہ دونوں حاضر ہوئے. ترکا ان دونوں نے چھوڑا, ترک کرنا چھوڑنا, ترکا ان دونوں نے چھوڑا. پھر اس کے بعد ہم دیکھا شکرا, شکرا تھا نا اوپر پڑھا ہم نے, صرف الف کا اضافہ ہوا. یہ سارے الفاظ ایسے ہی ہیں. ٹھیک ہے, شکرا واحد مذکر غائب کے آخر میں الف بڑھا دیا تو یہ بن گیا تثنیہ مذکر غائب. شکرا ان دونوں نے شکر کیا. امرا ان دونوں نے حکم دیا. قبضا ان دونوں نے پکڑا. قبض کا معنی پکڑنا. ٹھیک ہے, جیسے کہتے ہیں فلاں نے فلاں کے پلاٹ پر فلاں کی دکان پر قبضہ کر لیا, یعنی کسی کی چیز کو اس نے پکڑ لیا, کسی کی چیز لے لی. اسی طرح قبضہ کا معنی ہے پکڑنا.
تو اگر اسے الف ہٹا دیں تو یہ واحد مذکر غائب بن جائے گا، الف لگانے سے تثنیہ مذکر غائب بن گیا ہے۔ تو آپ ایک چیز اس میں نوٹ کریں، یہاں پر ہمارے پاس تھا اس کا وزن فعل، تو آپ نے دیکھا یہ سارے کلمات اسی وزن پہ آ رہے ہیں، فعلا کے وزن پہ، فعل، رزق، جعل، ظلم، ضرب، نزل، لعن۔ اسی طرح عبد، حذر، ترک، شکر، امر، قبض۔ معنی کیا ہوگا؟ دو، یہ جو آخر پہ الف آ رہا ہے نا اس کا معنی دو، اور تین زبر کا معنی ہے اس میں۔ مزید اس کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے ذہن نشین ہو جائے۔ ہم نے پڑھا تھا رزقا، ان دونوں نے رزق دیا، پھر ان دونوں نے بنایا، کیا تھا؟ جعل، جعل، ٹھیک ہے، دو ہے نا، تسنیہ ہے۔ پھر ان دونوں نے ظلم کیا، کون سا ہے یہ کلمہ؟ تسنیہ مذکر غائب، ان دونوں نے ظلم کیا۔ دیکھیں یہ ظلم، بس اس پہ ہم نے تین زبر لگا دیے تو یہ بن گیا ظلمہ، تو یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس کے آخر پہ الف بڑھا دیا تو یہ بن گیا تسنیہ مذکر غائب۔ ظلما، ان دونوں نے ظلم کیا، پھر ان دونوں نے مارا، ضربا، وہ دونوں اترے، نزل، ان دونوں نے لعنت کی، لعن، پھر ان دونوں نے عبادت کی، عبد، وہ دونوں حاضر ہوئے، حضر، ان دونوں نے ترک کیا، ترک، ترک کا معنی ہے چھوڑنا، ٹھیک ہے، ان دونوں نے چھوڑا، ان دونوں نے ترک کیا۔ ان دونوں نے شکر کیا، شکر، ان دونوں نے حکم دیا، امر، ان دونوں نے قبضہ کیا۔ دیکھیں اردو میں لفظ یوز ہوتا ہے قبضہ کرنا، اسی سے قبض عربی میں بھی ہے، قبض، ان دونوں نے قبضہ کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جمع مذکر غائب، فعلو۔ اب دیکھیں فعلو تثنیہ تھا تو کیا ہوا تھا؟ بس ہم نے آخر میں الف بڑھا دیا تھا، لیکن جب جمع بنانی ہوتی ہے تو اس کی علامت ہے واو الف، یعنی جو لفظ فعلا تھا، فعلا، فعلا کے آخر پہ واو الف بڑھا دیا تو بن گیا فعلو، اس واو کی وجہ سے نا اسلام کو پیش لگائی ہے، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی میں جمع مذکر غائب میں جب ہم نے جمع مذکر غائب کا صیغہ بنائیں گے نا، ہم واحد کے صیغے کے آخر میں واو الف لگائیں گے، تو واو کی وجہ سے جو واحد کا صیغہ تھا اس کا آخری لیٹر لام ہے نا، فاعل، فاعل لام، تو وہاں پر ہم پیش لگا دیں گے۔ اسی طرح یہ بن گئے جعلوا، ظلموا۔ جعلوا کا کیا معنی ہوگا؟ پھر جمع کا مطلب ہوتا ہے، عربی میں جمع کا معنی ہوتا ہے دو سے زیادہ، ٹھیک ہے، ایک ہو تو واحد، دو ہو تو تثنیہ، دو سے زیادہ ہو تو جمع، یعنی سنگولر، ڈوئل اور پلورل۔ جمع کیا ہے؟ پلورل۔ تو ہم جعلوا کا کیا معنی لگائیں گے؟ ان سب نے بنایا، ظلموا، ان سب نے ظلم کیا، یا یوں بھی کر سکتے انہوں نے بنایا، انہوں نے ظلم کیا۔ لفظ انہوں یہ جمع کا صیغہ، ٹھیک ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ ضربوا، انہوں نے مارا، ترکوا، انہوں نے چھوڑا، ذکروا، انہوں نے ذکر کیا، عبدوا، انہوں نے عبادت کی، حضروا، ٹھیک ہے، یہ لفظ ہے حضروا، وہ حاضر ہوئے۔ پھر اس کے بعد ترکوا، انہوں نے چھوڑا، شکروا، انہوں نے شکر کیا، امروا، انہوں نے حکم دیا، قبضوا، انہوں نے پکڑا۔ تو یہ آج کی کلاس میں ہم نے فعل ماضی کے 3 کلمات سیکھے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں مذکر غائب۔ جب ہم نے پہلا سیکھا تو وہ تھا ہمارے پاس واحد مذکر غائب، دوسرا تثنیہ مذکر غائب، اور تیسرا ہے جمع مذکر غائب۔ پہلا فاعل، اسی کے وزن پہ سارے افعال تھے، تثنیہ فاعلا، تثنیہ کے سارے کلمات فاعلا کے وزن پہ، اور جمع مذکر غائب ہے فعلو، تو اس کے سارے وزن سارے کلمات یہ فعلو کے وزن پہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ رزقو، رزقو، ان سب نے رزق دیا یا انہوں نے رزق دیا۔ تو اب ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے۔
انہوں نے رزق دیا، رزقو، انہوں نے بنایا، جعلو، اسی طرح انہوں نے ظلم کیا، ظلمو، پھر انہوں نے مارا، ضربو، انہوں نے چھوڑا، ترکو، انہوں نے ذکر کیا، ذکرو، انہوں نے عبادت کی، عبدو، اس کا واحد کیا تھا؟ عبدہ، ڈول عبدہ، اور پلورل کیا ہو گیا؟ عبدو، وہ حاضر ہوئے، حضرو، انہوں نے چھوڑا، ترکو، انہوں نے شکر کیا، شکرو، انہوں نے حکم دیا، امرو، انہوں نے قبضہ کیا، قبضو، فعلو کے وزن پہ یہ سارے ہی بنے ہیں۔ تو الحمدللہ آج کی کلاس میں ہم نے فعل ماضی کے 3 کلمات سیکھے ہیں جن کا وزن تھا فعل، فعل، فعلو۔ فعل واحد مذکر غائب، فعل تثنیہ مذکر غائب، فعلو جمع مذکر غائب۔ تو اسی وزن پہ ہم نے سارے کلمات آج ہم نے سیکھے ہیں۔ اس میں 3 زبر کا معنی اس نے کیا، 3 زبر یا 2 زبر۔ 2 زبر سے مراد پہلے اور آخری حرف پر زبر کا ہونا ضروری ہے اور درمیان میں کوئی بھی حرکت ہو سکتی ہے، اور 3 زبر سے مراد 3 حروف ہیں تو تینوں پر ہی زبر ہو، اس کا معنی ہے اس نے کیا۔ پھر سنگولر ہے، واحد ہے تو اس نے کیا، تثنیہ ہے تو ان دونوں نے کیا، جمع ہے تو ان سب نے کیا یا انہوں نے کیا۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے کہ آج کے سبق کی آپ کو اچھی سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم، عمل اور وقت میں برکتیں عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔